مومن بننے کی ضرورت ہمیں دنیا میں ہے. کیوں؟ اگر آپ مومن بنیں گے تو آپ کی دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آخرت کی پریشانی شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم مومن کیسے بنیں. دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں عملی طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے اللہ بھی ہمیں مومن تسلیم نہیں کرتا. ہمارا ایمان ظاہر تک محدود ہے، ظاہر کلمے تک ہے. جیسے کہ مدینے کے منافق تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے کسی بھی وجہ سے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، حقیقت میں وہ مومن نہیں بنے. تو یہ مدینے کے منافق اور ہم یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. انہوں نے غزوہ احد میں 300 مسلمان صحابہ کرام بظاہر حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے موت کے ڈر کی وجہ سے. ہم نے تو ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا ہے. قرآن کا بائیکاٹ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بائیکاٹ ہے. حضور کا ساتھ ہم چھوڑ چکے ہیں. موقع آئے گا تو ہم میں سے کوئی بھی شخص یعنی مومن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور زبانی طور پہ تو وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں. اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ ہے اور 2 ہجری اس کا نزول ہے. تو وہاں تو ایسے لوگ موجود تھے. منافق تو مکے میں نہیں تھے، مدینے میں آ کے منافق پیدا ہو گئے. جب اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تو کچھ لوگ حالات کی رو میں آ کے. تو آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں، زبان کا لفظ میں اپنے آپ سے لگا رہا ہوں، میں یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. آج کا موضوع کیا ہے؟ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں یا کیسے بنے. تو یہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اچھا، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یخادعون اللہ، ایمان والوں کو بھئی شناختی کارڈ میں میرا نام مسلمان لکھ دو، مذہب اسلام. تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس وقت کا مسلمان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور یہ دھوکہ اتنا پکا ہے کہ یہ شبینے بھی کر رہا ہے، تراویحوں میں قرآن شریف بھی پڑھا جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے. دن بھر 12 گھنٹے آپ کھانا پینا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ایک حکم آپ لے رہے ہیں اور دوسرے حکم کو آپ چھوڑ رہے ہیں. اسلام کو تو آپ پورا لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. طریقہ زندگی آپ کا اپنا ہے تو روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بھوکے پیاسے کیوں رہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ اور اس پر عمل نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری زندگی کی بنیاد تو جھوٹ پہ ہے، ہماری زندگی کی بنیاد تو دنیا سے محبت ہے، تو یہ تو جھوٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں دنیا کی کامیابی اصل ہے، اس سے بڑا جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. ارب پتی لوگ مرتے نہیں ہیں کیا؟ سب لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ تو ان کا نہیں ہوتا، وہ اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. کلمہ طیبہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے حقیقی معنوں میں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اللہ کا حکم، اللہ معبود اور رسول کا اتباع.
کلمے کا مطلب تو یہی ہے. یہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زندگی اللہ کی مرضی سے ہم نہیں گزار رہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مومن بنے کیسے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم بات ہے، اور اس میں ایک سوال بنتا ہے کیسے بنے. لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور ہے کہ کیوں بنے. کیوں کہ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے. کوئی بچہ ہے 4 سال کا، 5 سال کا، اور 80 سال کا بوڑھا ہے، یہ ضروریات کے مطابق کام کرتے ہیں. ضرورت جو بھی ہو، اچھی ہو بری ہو، گناہ ہو ثواب ہو، بس اسے چاہیے، اس کی ضرورت ہے. تو انسان بغیر ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا. دیکھیں آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو آگے کی یعنی الٹے پاؤں چل رہا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. اور اگر چلے تو آپ اس سے کہیں گے بھئی تمہیں کیا ہو گیا، سیدھی طرح چلو، الٹے پاؤں کیوں چل رہے ہو؟ یعنی آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ الٹا رخ کر لیتے ہیں اور پھر الٹے قدم لے لیتے ہیں. جاتے تو آگے ہیں لیکن الٹے چل رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا. تو دیکھیں یہ ایک عام بات ہے. ہم نے دنیا کو ضرورت بنا لیا ہے، ضرورت سمجھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے. مقصد تو نہیں ہے. یہ تو چند دنوں کے لیے آپ آئے ہیں اور آپ نے اب جانا ہے رب کے پاس. تو پہلے سوال یہ ہے کہ آپ مومن بننے کی ضرورت محسوس کریں. ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی. مومن بننے کی ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آخرت کا معاملہ ہے اور آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، دیکھیں گے جب پڑے گی تو دیکھیں گے. پٹھان کیا کہتا ہے؟ گورو با داخلہ تو سکراغلی، ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا میں ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اسلام کی یعنی مومن بننے کی ضرورت ہمیں دنیا میں ہے. کیوں؟ اگر آپ مومن بنیں گے تو آپ کی دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آخرت کی پریشانی شروع ہو جائے گی، قبر کی پریشانی شروع ہو جائے گی. قبر میں تو پھر آپ جھوٹ بول نہیں سکیں گے اور جواب دے بھی نہیں سکیں گے. تو پھر جو پٹائی شروع ہوگی اس پہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے. اچھا دوسری بات جو میں بات کروں اس پہ ذرا آپ سوچیں. ہمیں ضرورت ہے یعنی دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار لوگ ہیں جو نیکی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ مومن ہے. تو آپ پہ خوف اور غم ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ ہماری دنیا کی بڑی کامیابی ہے. ہر شخص پریشان ہے کہ نہیں؟ اور پریشانی دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں ہے. تو یہ ضرورت ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ ہو جائے گا. اللہ کی حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں گے اور رسول کا طریقہ آپ اور جو آپ کے حالات ہیں اس پر آپ راضی ہو جائیں گے. اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ خوش ہو جائیں گے، اطمینان، دلی اطمینان، آپ کو سکون میسر ہوگا. یہ کیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیوں ہم مومن بنے. آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی، ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا. پیسے کی درک نہ ہو لیکن آپ کا دل مطمئن ہوگا. تو یہ کیوں کی بات ہے. دیکھیں یہ تو دنیا کا فائدہ ہے. بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ میں دے گا، قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بس اب آپ کے لیے موت کی کوئی اہمیت ہوگی نہیں، اور موت کے آپ انتظار میں ہوں گے. موت محبوب ہوگی کہ بھئی پردے ہٹا دیے جائیں گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ. پھر قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی.
مومن بننے کی وجہ سے قبر جو ہے جنت کا ایک باغیچہ ہوگی. پھر روز حشر سب سے بڑا انعام، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے کھلے ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. بہت بڑی بات ہے یہ، رب کی ملاقات. تو اس سے بڑی کیا مطلب وہ نعمتیں ہیں. پھر جنت ابد الاباد، کھاؤ پیو عیش کرو، پکڑائی مت دو، جو چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے وہ ہوگا. اور پھر رب کی ملاقات کے آپ کے عمل کے حساب سے دن مقرر ہوں گے، ہفتے میں ہوگا، مہینے میں ہوگا. آپ کا اپنا اتنا بڑا کہ آپ جہاں تک نظر جائے گی وہ آپ کی ملکیت ہوگی، آپ کا گھر ہوگا. جنت میں قرآن میں ہے نا. اور وہ گھر کا نقشہ ایک سیکنڈ میں آپ بدل لیں، بھئی ایسا نہیں، ایسا چاہیے، ایسا. یہاں تو آپ پہلے توڑوائیں گے پھر بنائیں گے، وہاں تو آپ جو چاہیں گے بس ویسا ہو جائے گا اس وقت. کچن کی تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، پکی پکائیے، پکی پکائیے، کھائیں پئیں. پھر مجلسیں ہوں گی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا، صحابہ کرام ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، ان کی صحبت ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی. حوض کوثر، شفاعت کبریٰ. اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، شفاعت ہو جائے گی. تو یہ کیوں کا میں نے جواب دیا. تو اس کے بعد جو کیسے، تو پھر یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.